بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مضمون اردو جماعت ہشتم۔ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 2 یعنی نظم نعت کی تدریس کرائی جائے گی۔ نظم نعت کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے نعت کیسے کہتے ہیں۔ جی بچوں، جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو نعت کہلاتی ہے۔ نظم نعت میں در حقیقت جو بات بیان ہوئی ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں ہی نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آئیے نظم کے شاعر احمد ندیم قاسمی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام احمد شاہ تخلص ندیم تھا۔ یہ تہذیب نسواں کے مدیر بن کر انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ بیک وقت افسانہ نویس، کالم نویس، مدیر اور شاعر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام خوبیوں سے نوازا تھا۔ مطلب آپ افسانہ بھی لکھتے تھے، اخبار میں کالم بھی لکھتے تھے، مدیر بھی تھے، اشاعت بھی کرتے تھے اخبار کی، اور شاعری بھی کرتے تھے۔ آپ کو ہر میدان میں انفرادیت حاصل رہی، ایک الگ مقام حاصل رہا، خاص مقام حاصل رہا۔ آپ کا افسانوی مجموعہ، مطلب جو آپ نے افسانے لکھے اس کی کتاب کا نام ہے گھر سے گھر تک، اور آپ نے جو شاعری کی شعری مجموعہ آپ کی کتاب کا جو نام ہے وہ ہے رمجھم۔ نظم نعت جو کہ صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظم نعت کے خاص الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ شیدا پسند کرنے والا، پیکر وجود، نقش کف پا پاؤں کے تلوے کا نشان، پاؤں کی جوتی کا، پاؤں کے تلوے کا نشان۔ ظلمات فروش کافر یا مشرک لوگ۔ فلسطین ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر پہلے قبلہ اول تھا۔ حشر قیامت یعنی قیامت کا دن۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام۔ دستگیری مدد۔ آئیے بچوں اشعار کی تشریح یعنی کہ مفہوم کے بارے میں جانتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ نعت کے مطلع میں یعنی کہ پہلے شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کے کسی بادشاہ سے کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے، شاہوں مطلب بادشاہ، دنیا کے کسی بادشاہ سے مال و دولت کی کوئی غرض نہیں، کیونکہ اس کی دولت ہے۔ مطلب شاعر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کے بادشاہ سے کسی قسم کی کوئی دولت کی غرض نہیں، میرے لیے تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہی آخرت اور دنیا دونوں میں عزت و تکریم کا باعث ہے۔ یہاں یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہر ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ شعر نمبر 2 میں کہہ رہی ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہاں
شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک تیرا ہی سہارا ہے، ایک تیرا ہی آسرا ہے، جس کی بنا پر میں پورے غرور سے، پورے فخر سے کھڑا ہوں. اور یہ تیری ہی نسبت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسبت کا نتیجہ ہے کہ میں کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی غیر کے آگے میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ میرے لیے صرف اور صرف میرے نبی کا آسرا ہی کافی ہے. شعر نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی معجزہ تھا کہ آپ کے جسم اقدس مبارک کا سایہ نہ تھا. شاید اسی معجزے کا ذکر کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب کا سایہ ساری کائنات پر شفقت، رحمت، مہربانی اور محبت کی صورت چھایا ہوا ہے، اور جو بھی اس سائے تلے آتا ہے وہ سکون ہو جاتا ہے. یعنی بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہاں دنیا اور کائنات پر جو رحمت اور شفقت کی صورت اور مہربانی کی صورت چھایا ہوا جو سایہ نظر آ رہا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. شعر نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. دستگیری کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، یعنی مدد. اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام بنین و انسان کی مددگار ہے. اور شاید اپنا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ میرے لیے تو میرے محبوب کی نسبت ہی کافی ہے، چاہے وہ محفل ہے یا تنہائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آسرا ہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی رہیں گے. اس لیے شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میں مر جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی میرے جینے کا سبب بنی ہوئی ہے. شعر نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا. اس شعر میں احمد ندیم قاسمی باطل اور ظلم کرنے والوں کا ذکر کر رہی ہیں کہ یہ جو ظالم ہیں، ظلمات فروشوں، یعنی یہ جو ظالم ہیں انہوں نے سارے عرب میں ظلم کی انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے آ کر عرب کی تمام تاریخیوں کو ختم کر دیا اور باطل کی تمام سازشوں کو مٹا دیا، اور پھر ایک نئی کرن جو پھوٹی، حق کی روشنی تھی جو سارے جہاں میں پھیل گئی. آپ نے اپنی رحمت سے تمام باتوں کو ختم کر دیا. کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی بد نصیبی ہے، کیونکہ اس کو حق نظر نہیں آتا. نعت کا آخری شعر نمبر 6، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. نعت کا آخری شعر تلمیح ہے. تلمیح کے بارے میں آپ کو آگے سمجھا دیا جائے گا. اس شعر میں شاعر ایک تاریخی معجزے کا ذکر کر رہے ہیں، ایک تاریخی واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ واقعہ ہے واقعہ معراج. جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ یثرب سے
فلسطین مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی۔ شاید اس شعر میں اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہ وقت آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی تشریف لائیں اور اپنی رحمتیں اور برکتیں فلسطین پر نچھاور کر دیں، تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کم ہو جائیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے سارے عالم پر پرنور ہو جائیں۔ یہ تھی اشعار کی تشریح و وضاحت۔ معروضی سوالات۔ جیسا کہ آپ کو گزشتہ سبق میں معروضی سوالات کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا تھا، آپ کو ایک بار پھر معروضی سوالات کے بارے میں بتاتے چلیں۔ معروضی سوالات ایسے سوال جس کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہوں اور ان میں سے صرف ایک درست جواب کا انتخاب کیا جائے۔ جیسے آپ کے پاس نظم نعت ہے جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے، پوری کی پوری نعت میں سے آپ نے معروضی سوالات تیار کرنے ہیں۔ ہم نے مثال کے طور پر ایک سوال تیار کیا ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یثرب کس کا پرانا نام ہے؟ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 ترکی اور نمبر 4 مصر۔ نعت میں آپ نے پڑھا کہ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، تو ہمارے پاس جو مدینہ آپشن ہے، آپشن نمبر 2، وہ درست ہے، تو اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اس لیے اس کو واضح لکھا گیا ہے۔ تو آپ نے بھی اس نظم نعت سے کم از کم 5 یا 10 معروضی سوالات تیار کرنے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں ہی یہ سوالات لکھنے ہیں۔ معروضی کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں موضوعی سوالات، جس کے بارے میں بھی ہم آپ کو پچھلے سبق میں سمجھا چکے ہیں۔ ہمارے پاس موضوعی سوالات پیراگراف کی ہی صورت میں ہوتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات ہم نے 2 سے 3 سطور میں دینے ہوتے ہیں۔ میں سوال پڑھ لیتی ہوں، آپ کے پاس پوری نظم میں سے جو سوال منتخب کیے گئے ہیں ان میں ہے نمبر 1 پر نعت کی تعریف لکھیے، اس کا جواب سامنے موجود ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا جواب بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے نعت کا مرکزی خیال 3 سطور میں تحریر کرنا ہے، اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اور اگلا سوال نمبر 4 ہے کہ دوسرے شعر کا مفہوم لکھیے، مفہوم یعنی وضاحت، تو آپ کے پاس یہ وضاحت بھی موجود ہے۔ معروضی و موضوعی سوالات کے بعد ہمارے پاس مشق کا کام آتا ہے۔ بچوں، مشق کے سوالات کے لیے ایک نوٹ تحریر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سوال نمبر 1 تا 3 کے جواب موضوعی سوالات میں موجود ہیں، تو آپ کے پاس اسی ویڈیو کی پچھلی سلائیڈ میں آپ کے پاس ان تینوں کے جوابات موجود ہیں، آپ نے وہیں سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 آپ کے پاس ہے دوسرے شعر کا مفہوم اور آخری شعر میں کس واقعے کا حوالہ ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ تو سوال نمبر 4 کا جواب ہے کہ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ میرا یہ وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت کی وجہ سے مکمل اور مصمم کھڑا ہے، اس کو کسی کے آگے سر خم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا سہارا مضبوط ذات ہے۔ سوال نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں شاعر آخری شعر میں کس واقعے کا حوالہ دیتا ہے؟ جواب آخری شعر تلمیح ہے۔ تلمیح، جی تلمیح کہتے ہیں ایسے اشعار جس میں کسی تاریخی حوالے کا ذکر ہو۔ تو اس
شعر میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اس شعر میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی تشریف لے گئے اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ جی بچوں، آپ کو نظم کے حوالے سے اصناف سخن میں مطلع اور مقطع کے بارے میں بتائیں کہ مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مطلع۔ مطلع غزل کا پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، مطلع کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس نعت کا پہلا شعر ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ بچوں، اس میں ہمارے پاس قافیہ جو آ رہا ہے، ہم قافیہ، شیدا کفے پا ہم قافیہ ہے کیونکہ ہم آواز ہیں، جبکہ تیرا ردیف ہے اور دونوں مصروں میں موجود ہے۔ تو اس قسم کے اشعار جو کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور وہ غزل کے پہلے شعر بھی ہوں تو وہ مطلع کہلاتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے مقطع۔ مقطع کی تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے، ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، حالی چپ رہو، حالی الطاف حسین حالی شاعر ہیں ہمارے جن کا مختصر نام ہے حالی، جو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں، ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت۔ تو ہمارے پاس یہ ایسا شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو ایسے شعر جو ہیں وہ مقطع کہلاتے ہیں۔ جی بچوں، مشقی سوالات کو نوٹ بک پر مکمل کرنے کے بعد آپ نے گھر کا کام کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 8 پر ہے سوال نمبر 2، جس میں آپ نے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ کے معنی بتا دیے گئے ہیں، سمجھا دیے گئے ہیں، اسی کے مطابق آپ نے بہترین جملے بنانے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کے پاس ہے صفحہ نمبر 9 پر سرگرمی، جو کہ آپ کو ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے۔ اس سرگرمی کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اور جیسا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک صفحہ آپ نے خوش خطی لکھنی ہے۔ خوش خطی لازم ہے تاکہ آپ لوگوں کی لکھائی جو ہے وہ صاف ستھری اور واضح ہو سکے۔ جی بچوں، امید ہے کہ آپ کو درس کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس درس کا مطالعہ ضرور کریں۔ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ نے درس کا مطالعہ کرنا ہے اور ساتھ ہی نوٹ بک کو آپ نے مکمل رکھنا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔